السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ آج ہماری اس طویل اور فکر انگیز سیریز اینڈ ٹائم سیریز کی آخری اور 25ویں قسط ہے۔ ہم نے ریگستانوں کے سبز ہونے سے سفر شروع کیا، امام مہدی، دجال، حضرت عیسیٰ اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے گزرتے ہوئے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں وقت تھم جائے گا، وہ لمحہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے۔ یہ کوئی معمولی آواز نہیں ہوگی، یہ کائنات کے ذرے ذرے کو فنا کر دینے والی ایک ایسی چیخ ہوگی جس کے بعد صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ آج ہم بات کریں گے سور پر، وہ کتنی بار پھونکا جائے گا، اس وقت زمین اور آسمان کا کیا بنے گا، اور وہ پہلا دن کیسا ہوگا جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اسے صاق یعنی بے ہوش کر دینے والی آواز کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اس آواز کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک محقق کے طور پر جب ہم کاسمک ڈسٹرکشن کا تصور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا پورا مادی ڈھانچہ ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر جائے گا، ہر جاندار یہاں تک کہ موت کا فرشتہ بھی فنا ہو جائے گا۔ صرف وہ اللہ جو الحی القیوم ہے باقی رہ جائے گا اور پکارے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان ایک طویل عرصہ گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک خاص بارش برسائے گا جس سے انسانوں کے جسم اپنی عجب الذنب یعنی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے سے دوبارہ اگنا شروع ہوں گے، جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا جسے نشور یعنی دوبارہ جی اٹھنا کہتے ہیں۔ اچانک سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حیرت سے پوچھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ تب فرشتے کہیں گے، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ سب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں ایک ایسی زمین کی طرف ہانکے جائیں گے جو بالکل سپید اور ہموار ہوگی۔ وہ تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے اور شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری اس پوری سیریز کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ ہم نے جو نشانیاں پڑھیں، جو فتنے دیکھیں، ان سب کا مقصد ہمیں اس ایک دن کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کا توشہ ہوگا۔ عرش کا سایہ صرف 7 خوش نصیبوں کو ملے گا۔ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے؟ اینڈ ٹائم سیریز آج یہاں ختم ہو رہی ہے، لیکن زندگی کا سفر جاری ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان 25 اقساط میں میرا ساتھ دیا۔ اللہ کرے کہ یہ کوشش ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان اظہر۔ یاد رکھیے، وقت کم ہے اور منزل بہت دور۔ اللہ حافظ۔